بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 29ویں پارے کا ذکر ہوگا، اس کے مضامین کا اختصار کے ساتھ چیدہ مقامات سے جائزہ لیں گے، بیان کریں گے۔ 29ویں پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے ہر طرح کی بادشاہی اور سطوت و شوکت، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ یقیناً ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کے سلسلے کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے اور آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو زیادہ اچھا عمل لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو عمل کے لحاظ سے اچھا ہے، احسن و عملہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اکثر و عملہ ہے، زیادہ عمل والا، بلکہ یہ کہا کہ عمدہ اعمال بجا لانے والا۔ اور معزز ناظرین، عمل عمدہ بنتا ہی اس وقت ہے، نیک عمل جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ نیک بنتا اور عمل عمدہ بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی کنفرمیشن اور اپروول حاصل ہو۔ جس پر سنت نبوی کی مہر ہے، وہ کھرا سکہ ہے، وہ یقیناً احسن عمل ہے۔ اور اگر سنت نبوی کی مہر نہیں ہے تو پھر بہرحال ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تائید نبوی سے محروم اور تائید نبوی کے بغیر کیا ہوا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں کھوٹا سکہ چلانے والوں میں ہم شمار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے آئے تو تھے خبردار کرنے والے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا، نعوذ باللہ، اور ہم کہنے لگے کہ ہماری طرف کچھ بھی نہیں اترا ہے۔ کاش کہ ہم ان کی بات پر کان دھرتے، سنتے، یا کم از کم سوچتے۔ انسان جو ہے نا، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو وہ کسی کی بات سن کر اس پر یقین کر لے، یا کم از کم عقل استعمال کرے۔ لو کننا نسمع و نعقل، اگر ہم سنتے یا عقل و شعور استعمال کرتے تو آج ہم جہنم میں یقیناً نہ ہوتے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور سن لو، اسروا قولکم او اجہروا بہ، آہستہ کہو اپنی بات یا اونچی آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتیں بھی پوری طرح سے جانتا ہے۔ اللہ نے زمین بچھا دی ہے اور اس کی چھاتی پر تم چلتے ہو اور اس کا رزق کھاتے ہو اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اور پھر سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، مختلف باتیں پوچھی ہے کہ دیکھو یہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے اور اچانک زلزلہ آ جائے اور زمین لرزنے لگ جائے تو کیا تم اس کو روک سکتے ہو، اس ساری کیفیت کو؟ اور ذرا دیکھو تو صحیح کہ پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں، کبھی پر پھیلا لیتے ہیں اور کبھی بالکل سکیڑ لیتے ہیں، تو ان کو فضا میں روکے ہوئے کون ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان ہے جو روکے ہوئے ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور حواس کے مرکز دل و دماغ بنائے، لیکن اس کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کرتے تم۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ اور آپ ان سے کہہ دیجئے ان اہلکنی اللہ ومن معی، بالفرض خدا نخواستہ اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھی ہیں، او رحمنا، یا اللہ تعالیٰ مجھے رحم فرمائے ہم پر، فمن یجیر الکافرین، تو کون ہے؟ یقینی بات ہے کہ اس نہ کوئی رحمت کو روک سکتا ہے اور نہ اس سزا کو کوئی روک سکتا ہے۔ یہ ساری قدرتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور پانی کی سطح کے بارے میں خاص طور پر فرمایا ان اصبح ماؤکم غورا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے لیے چشمے کا پانی تمہیں مہیا کرے؟ یعنی پانی کی سطح جو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھی ہوئی ہے،
اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے۔ اور معزز ناظرین، پانی کا بے جا استعمال، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا، اس پر ہمیں بہرحال غور کرنا چاہیے، کیونکہ پانی کی سطح ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں نیچے جا رہی ہے۔ سورہ قلم کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ ایک بات بیان فرما رہے ہیں، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عظمت بیان فرما رہے ہیں، اور کفار کا جو آپ پر اعتراض ہے اس کا رد کر رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، اے حبیب قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے یہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر آپ کے رب کا کرم اور فضل ہے کہ نعوذ باللہ آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں میں سے بے انتہا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ اور آگے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اخلاق کریمانہ کی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ کفار کی اس بات کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنی لائن پر لے آئیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ تم دین کی اشاعت کے پروگرام میں ڈھیلے پڑو تو وہ بھی تمہاری مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی بیچ کی راہ تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن تم نے اپنے ویژن پر اور اپنے موقف پر بہرحال قائم رہنا ہے۔ ایک ولید بن مغیرہ، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اطاعت اور فرما برداری سے روگردانی کرنے والا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ پھر کچھ ایک باغ والوں کا ذکر ہے۔ باپ جب پھل توڑنے کے لیے باغ میں جاتا تھا تو غریب اور مسکین آ جاتے تھے تو ان کو بھی کچھ دے دیتا تھا، اللہ اس کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ فرماتے تھے۔ جب بیٹے چلے، ایک دن پروگرام انہوں نے بنایا کہ آج صبح صبح نکلتے ہیں، فقیر اور غریب ابھی ان کو پتہ ہی نہ چلے، ہم باغ سے فصل جو ہے نا وہ حاصل کر کے آ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر ایسی کوئی آفت مسلط کی کہ سارا بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شاید ہم بھول گئے ہیں، باغ والی جگہ کسی اور جگہ آ گئے ہیں، لیکن پھر غور سے دیکھا ادھر ادھر تو کہنے لگے جگہ تو وہی ہے لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو منجلا بھائی تھا وہ کہنے لگا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ سفر شروع کرو، اللہ اللہ کر کے آؤ۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تم نے انشاءاللہ نہیں کہا اور تم نے اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز نہیں کیا، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ غریب اور مسکین نہیں آئیں گے تو ہم زیادہ مال حاصل کر لیں گے۔ اگر باپ کی روش پر برقرار رہتے اور تمہارے باغ میں سے کچھ غریب بھی کھا لیتے اور تمہارے اس غلے میں سے کچھ مسکینوں کو بھی مل جاتا تو یقیناً وہ مسکینوں کو اور غریبوں کو ملنے والا مال تمہارے مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا۔ اللہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا مسلمان اور نافرمان، یعنی مجرم اور مسلم، فرما بردار اور نافرمان یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو تم؟ یقیناً یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو فرما رہے ہیں، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ ان پر ان کے رب کی مہربانی اگر شامل حال نہ ہوتی تو یقینی بات ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ آفت کا شکار رہتے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کیفیت سے نکالا، اور فجعلہ من الصالحین، اللہ تعالیٰ نے ان کو صالحین میں شمار فرمایا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ نظر بد سے بچاؤ کی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ نئی صورت ہے سورہ الحاقہ، ہو کر رہنے والی۔ مل حاقہ، کیا ہے وہ جو ہو کر رہنے والی ہے؟ وما ادراک مل حاقہ، اور آپ کیا جانیں وہ کیا ہے جو ہو کر رہنے والی ہے؟ قیامت، جو یقیناً ہو کر رہنے والی ہے۔
قوم سمود کا، قوم عاد کا اور قوم فرعون کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پھر اعمال نامے کے بارے میں فرمایا۔ معزز ناظرین، یہ بات بہت غور طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں مل گیا، جس کا رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، تو وہ کیا کہے گا؟ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، خوشی سے کہے گا آؤ میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ضرور واسطہ پڑے گا، لہذا میں تیاری کرتا رہا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ عیش پسند، دل پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دائیں ہاتھ والوں کو، جن کو رزلٹ دائیں ہاتھ میں ملا ہے نامہ عمل، ان کو اللہ فرمائیں گے جو اعمال تم گزرے دنوں میں کرتے رہے تھے، آج اس کے بدلے میں کھاؤ پیو خوب مزے کے ساتھ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا رزلٹ کارڈ بائیں ہاتھ میں چلا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، وہ کہے گا کاش میرا رزلٹ مجھے اناؤنس ہی نہ ہوتا، میرا نامہ عمل مجھے ملتا ہی نہ، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا کیا حساب ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری یہ موت فیصلہ کن ہوتی اور میں دوبارہ پیش نہ کیا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ خذوہ، اللہ فرمائیں گے پکڑو اسے، فغلوہ، توق پہناؤ اور جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی ایک زنجیر میں سے جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کوئی جگری دوست یہاں اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر اترنے والی کتاب قرآن حکیم کی عظمت کا اور صداقت کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ کہ یہ ما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر یہ کہیں کہ خود گھڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کچھ باتیں منسوب کرتے ہیں، اگر ایسا کرتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم پوری قوت کے ساتھ ان کو پکڑتے، پھر ان کی شارک کاٹ کے رکھ دیتے، لیکن انہوں نے یقیناً ایسا نہیں کیا ہے، انہوں نے یقیناً ایسا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے روز لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ دوست دوست کو دیکھ رہا ہوگا، جگری دوست جس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، آج یقیناً وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ یود المجرم، مجرم اس بات کی خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش کہ آج اس عذاب سے بچنے کے لیے میری اولاد، وصاحبتہ، میری بیوی، واخیہ، میرے بھائی، وفصیلتہ التی تؤویہ، جس خاندان پر مجھے بڑا بھروسہ تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ مجھ سے لے لیا جائے، ثم ینجیہ، اور اس کے بدلے میں مجھے نجات دلا دی جائے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو جزوعا، روٹتا ہے پیٹتا ہے، روٹتا پیٹتا ہے، لیکن اذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر بخیل بن جاتا ہے، پھر کہتا ہے یہ تو میں نے خود کمایا ہے، ہماری راہ میں دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔
ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی 8 صفات بیان فرما رہے ہیں۔ معزز ناظرین، میں درخواست کروں گا اللہ ہمیں یہ 8 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ الا المصلین، مگر کچھ نمازی ایسے ہیں جو ان خرابیوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں۔ جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی کھانے کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ مہینے ہفتے میں جب کبھی ٹائم ملتا ہے میں ہفتے کے بعد ایک دن کھانا کھا لیتا ہوں۔ بندگان خدا نماز کو اتنی بھی اہمیت نہیں دے رہے جتنی کہ بہت بعض ایسی سطحی چیزوں کو دے رہے ہیں کہ جن کے بغیر گزارا ممکن ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ کہ جن کے مالوں میں سائلوں کا اور مسکینوں کا حصہ مقرر ہے، انہوں نے مہینے مقرر کر رکھے ہیں غریبوں کے مسکینوں کے، ان کو دیتے ہیں۔ اور تیسری صفت والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کا جو عقیدہ ہے اللہ کے حضور میں جواب دہی کا، اس کو برحق مانتے ہیں۔ اور چوتھی والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے علاوہ اور کسی مقام سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، جن کی امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ سچی گواہی دی، پھر کسی لالچ کی وجہ سے پھر نہیں گئے یا پریشر کی وجہ سے پھر نہیں گئے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پھر نماز کا ذکر فرمایا کہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہوں گے جو جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اگر نہیں مانو گے تو انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان لوگوں سے اور بہت بہتر لوگ لے آئیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور یقیناً ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں۔ نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ نوح کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تقریر سنائی، اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں، متنبہ کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اسی سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے گا یقیناً۔ ہاں جب وقت آ جاتا ہے تو پھر یقیناً اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر قوم نے نہیں مانا، بار بار قوم سے کہتے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے کی تلقین کی قوم کو استغفار کی صورت میں، اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان پر سے موسلا دھار بارش جو ہے وہ اللہ برسائے گا۔ ایک موزوں وقت میں موسلا دھار بارش جو تمہاری زمین میں زرخیزی کا ذریعہ بنے، ایک تو استغفار کے نتیجے میں وہ ملے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد سے اللہ تمہیں نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے باغ پیدا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ سب کچھ تمہیں کب ملے گا؟ جب تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے ہوگے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑائی کی امید نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے طرح طرح کی حالتوں میں سے گزار کر تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد طلب کرو۔ وَقَالُوا،
قوم کے لوگ کیا کہنے لگے؟ لا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 ہستیاں تھیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ 5 اولیاء اللہ تھے. جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی محبت میں لوگ چونکہ بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے، تو شیطان نے کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو، سامنے رکھ کے اللہ کی عبادت کرو گے تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. بالآخر آہستہ آہستہ بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے لوگوں نے انہی کو معبود بنا لیا، ان کے ماڈل بنا لیے، ان کے بت بنا لیے. یہ بت جو ہیں یہ دراصل محترم ہستیوں کے ماڈل تھے. کوئی پاگل آدمی ہے جو ایک پتھر کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا شروع کر دے. پتھر کی پوجا یا لکڑی کی پوجا نہیں ہو رہی، اس ہستی کی پوجا ہو رہی کہ جس کا یہ ماڈل بنایا گیا ہے. حبل حضرت حابیل علیہ السلام کا ماڈل بعض نے کہا ہے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بت یعنی ماڈلز کفار نے بنا کر مکہ مکرمہ میں رکھے ہوئے تھے. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ان سارے 360 بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ نے سورت کے آخر میں اس کا ذکر فرمایا ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، اور ایمان والے مرد اور عورتیں جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے. سورہ جن کا ذکر ہے. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان جنات کی بات ذکر فرمائی ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا قرآن سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ لن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وانہ تعالی جد ربنا، اور ہمارے رب کی بڑی بلند شان ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہمارے سامنے ہدایت آئی ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک بنا کر مت پکارو. پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عبداللہ ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا، قل انما ادعو ربی، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتا اپنی پکار میں. قل، آپ اعلان کر دیجئے. یہ سورہ جن کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 ہے. خود اس کو پڑھ کے دیکھیے. قل، آپ فرما دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے کسی نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتا. تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کلی اختیار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس سورت کے آخر میں ذکر فرما رہے ہیں کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ منصب نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے آگے پیچھے اللہ خاص دستے نگہبان فرشتوں کے مقرر کر دیتا ہے تاکہ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ اس بات کو ظاہر کرے کہ ان انبیاء نے اپنے رب کے پیغام پوری طرح پہنچائے ہیں آگے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز شمار میں ہے. یہ ذکر فرمایا. سورہ مزمل سے آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جس کیفیت میں آپ آرام فرما رہے تھے اسی کیفیت میں ہی آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھ کر آرام کرنے والے، قم اللیل الا قلیلا،
تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوا کیجئے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا سا حصہ کم کر لیں، او زد علیہ یا اور بڑھا لیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ پر ایک بھاری کلام اتارا ہے جو اپنے مقاصد کے حوالے سے اور نزول کی کیفیت کے حوالے سے بہرحال ایک بھاری کلام ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کرتے رہا کیجئے اور سب سے کٹ ہٹ کر اپنے رب کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول کیجئے۔ خاص کیفیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس دن کو یاد کرو لوگو جب یجعل الولدان شیبا، جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اللہ اکبر، السماء منفطر بہ، اس کی دہشت سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ فمن شاء ذکر فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا راستہ سیدھا کر لے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم حالت سفر میں ہوتے ہو، بیمار بھی ہوتے ہو، لیکن فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو۔ ہم روزانہ کم از کم 2-3 آیات تو شامل کریں نا اپنی زندگی میں، کہ ہر روز 2-3 آیات قرآن کریم کھول کر اس میں سے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہر روز اگر 2-3 آیات بھی پڑھتے ہیں تو اگلے رمضان تک انشاءاللہ ہم ایک قرآن کریم مکمل کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پابندی سے پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی بھلائی کے کام تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، تجدوہ عند اللہ، یقیناً اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ وخیرا واعظم اجرا، وہی جو یہی کام جو ہے نا یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہتری کا ذریعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ یا ایھا المدثر، سورہ مدثر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اے کملی اوڑھ کر آرام کرنے والے، 6 باتیں، یہ دوسری وحی ہے۔ سورہ علق میں جو 5 آیات اتری، اس کے بعد دوسری وحی یہ آیات اتری، 6 احکام دیے۔ قم، کھڑے ہو جائیے اب، فانذر، لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے لباس صاف ستھرا رکھیے، والرجز فہجر، ہر قسم کی آلائش اور گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیجئے کہ کل بڑھا کر دے گا۔ ہم تو نیوندرا ڈالتے ہی اس لیے ہیں کہ جناب جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو مجھے بڑھا کر دے گا، اور اگر اتنے ہی وہ لوٹا کر گیا تو وہی پہے متھے مار گیا ہے۔ بندہ گانے خدا، جو کسی کی مدد کر رہے ہو وہ ثواب کی نیت سے کرو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے، جنتی جہنمیوں کے بارے میں سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی کالج میں پڑھے، ایک ہی بازار میں دکانیں تھیں، ایک ہی مسجد میں آنا جانا رہتا تھا، تھوڑا بہت ایک بازار میں خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے، جہنم میں تمہارے آنے کا سبب کیا بنا ہے؟ ہم جنت میں ہیں، تم جہنم میں ہو۔ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہارے آنے کا کیا سبب، کون سی چیزیں تمہیں جہنم میں لے آئی ہیں؟ وہ اپنی فرد جرم بتائیں گے۔ خدا را اس فرد جرم کو ذرا غور سے سنیے اور اپنے آپ کو بچانے والے بنیے، ہم سب بچانے والے بنیں۔ وہ کیا ہے؟ قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔
حق کے خلاف باتیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر باتیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، روز جزا کو، قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اور جو اعتقادی طور پر جھٹلاتے تھے ان کو تو شفاعت کام نہیں دے گی، جو ویسے زبانی طور پر جھٹلا رہے ہیں اور اعتقاد ان کا، ایمان ان کا قیامت کے دن پر تھا، ان کے لیے انشاءاللہ شفاعت یقیناً ہوگی۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کا ذکر ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی پوری طرح قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے جو ہیں ان کو بھی دوبارہ ویسے ہی بنائیں جیسے پہلے تھے۔ معزز ناظرین، انگوٹھے کا نشان اس لیے لگایا جاتا ہے کہ کئی ہزار انگوٹھے اگر لگائے جائیں تو پھر کسی ایک انگوٹھے کا دوسرے سے ملنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان انگوٹھوں اور انگلیوں کی لکیریں بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسے ہم نے پہلے بنائی تھی، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن انسان کا اگلا پچھلا کیا کرایا جو کچھ بھی ہوگا اس سے اس کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان تو اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کے کرتوت کیا رہے ہیں، وہ اپنی ماضی سے، اپنے سارے کردار سے پوری طرح آگاہ ہے۔ قرآن کریم کو آپ کے قلب اطہر پر جمع کرنا، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، اس کے مطلب کو سمجھانا بھی یہ ہمارے ذمہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اصولوں پر مبنی کتاب ہے، اس کی تشریحات جو حدیث کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کی ہیں وہ قرآن کا مطلب واضح کرتی ہیں، اور یہ مطلب اللہ نے خود اپنے حبیب کو سمجھایا ہے، خود آپ کے قلب اطہر پر وحی کی صورت میں القاء کیا ہے۔ اس لیے معزز ناظرین، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث رسول اللہ بھی یقیناً وحی کی ایک قسم ہے۔ قرآن وحی مطلوب ہے، یعنی ایسی وحی ہے جو نماز میں قرات کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور حدیث ایسی وحی ہے جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا یقیناً نہیں ہوگا، اس کو اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دینا ہوگا۔ سورہ دہر کا ذکر ہے۔ سورہ دہر کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ جب یہ بالکل کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ اگر کپڑے پر لگ جاتا تو کپڑا ناپاک ہو جاتا، جب تک دھلتا ناپاک نہ ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے انسان کو ایک مخصوص پانی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، پھر ہم نے اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کی رہنمائی کی راستے پر، اور اما شاکرا و اما کفورا، اس کے سامنے راستہ رکھ دیا کہ اب یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے۔ اختیاری ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اجباری نہیں۔ ساری دنیا کی میں جو اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں وہ اجباری طور پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، اس کا اختیار کے ساتھ لایا گیا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ان کو کہتے رہیں کہ دیکھو ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ تھینکس اور شکریہ چاہتے ہیں۔
ہم اللہ کی رضا کے لیے، معزز ناظرین، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا کام وہ یقیناً کام آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم شر سے یقیناً بچا لیں گے اور ان کے صبر کے نتیجے میں ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح شام جاری رہے وہ فرمایا۔ اور آخری سورہ سورہ مرسلات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسموں کے ساتھ یہ بات ذکر فرمائی، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بار بار یہ جملہ 6 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اللہ فرمائیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں جو اعمال تم کرتے رہے تھے آج مزے لے لے کر کھاؤ پیو، آج ان اعمال کا صلہ اللہ تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور مجرموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جھکو اللہ کے سامنے تو جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یقیناً ایسے جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کے دن بڑی بربادی ہے اور ناکامی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 29ویں پارے کے مضامین کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا۔ یقینی بات ہے بہت سی باتیں ہیں، قرآن ایک سمندر ہے، بہت سی باتیں ہیں جو بیان کرنے سے رہ جاتی ہیں، لیکن ان سے رہنمائی ہم تب حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خود قرآن کریم کو با ترجمہ پڑھنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ کل انشاءاللہ آخری پارے کا ذکر ہوگا، 30واں پارہ انشاءاللہ العزیز، ہم اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے اور اس کے مضامین بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنے حضور میں قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔